بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان آدم صفی اللہ نہ رہے آدم صفی اللہ نہ رہے نوح نجیب اللہ نہ رہے ابراہیم خلیل اللہ نہ رہے اسماعیل ذبیح اللہ نہ رہے یوسف صدیق اللہ نہ رہے موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے ہم کب تک اس دنیا میں رہیں گے خود رسول اللہ نہ رہے توجہ ایمان والے 12 ربیع الاول ہے پیر کا دن ہے سوموار کا دن ہے مدینے کی کیفیت مدینے کے حالات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میرے پیغمبر کے دیوانے پروانے مستانے صحابہ کی کیفیت صحابہ کے حالات مسجد نبوی کی کیفیت توجہ ایمان والے آج پاکستان کے اندر بھی 12 ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے 12 ربیع الاول شہر سجائے جاتے ہیں بازاریں سجا دی جاتی ہیں کمکمے لگا دیے جاتے ہیں کیک کاٹے جاتے ہیں توجہ توجہ درد دل لگ کرنے لگا ہوں آج ہر بازار ہر محلہ ہر گلی ہر شہر سج گیا ہے بازاریں بھی گھر بھی کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں پیچھے لے جانا چاہتا ہوں مدینۃ المنورہ ہے 12 ربیع الاول ہے پیر کا دن ہے سورج اپنی آب و تاب کے اندر آیا ہوا ہے مسجد نبوی میں صحابہ کی کیفیت کیا ہے مدینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا انداز کیا توجہ توجہ ایمان والے میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے گانا شاید
زندگی وفا نہ کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، والی بدہا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدی، شیمہ ویر، بدر منیر، سراج منیر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 29 سفر ہے، توجہ توجہ، 29 سفر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ایک جنازے سے واپسی آئے۔ آپ کی عادت شریفہ عصر کی نماز کے بعد میرے محبوب اپنی ازواج کے گھروں کے اندر آپ چکر لگا لیا کر دے۔ میرے نبی سیدھا سیدہ طیبہ طاہرہ، میری اور آپ کی ماں، سنیوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ کے ہاں ہے۔ میرے نبی نے دیکھا عائشہ نے درد سر کی وجہ سے سر باندھا ہوا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ، فرما آج میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ توجہ، میری ماں اپنا درد بھول گئی، میرے پیغمبر کا سر دبانا شروع کیا ہے اور بالوں مبارک میں، زلف مبارک میں اپنی انگلیاں پھیرنی شروع کر دی ہیں۔ اس دن میرے پیغمبر کسی اور گھر کے اندر نہیں گئے۔ توجہ ایمان والے، رات باری ہے، بی بی میمونہ سیدہ طیبہ، سنیوں کی ماں سیدہ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آج یکم ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ مہینہ 29 کا تھا، سفر ختم ہوا، ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے۔ توجہ، پیغمبر کے گھر آنے کی کیفیت، میرے نبی کے حالات بتلانے لگا ہوں۔ میرے نبی کا دنیا میں آخری ربیع الاول ہے، توجہ توجہ، کیفیت بتلانے لگا ہوں۔ آج اپنے آپ کو نام کے مسلمان کہلانے والے، عاشق رسول کہلانے والے، ان کے ہاں ربیع الاول کا چاند نظر آئے، کیا کچھ خرافات ہیں جو نہیں ہوا کرتی۔ توجہ، عرض کر رہا تھا میرے پیغمبر کو ہلکا ہلکا بخار شروع ہو گیا ہے۔ میرے نبی بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میمونہ جی یا رسول اللہ، فرمایا ذرا بتلائیے آج کس کی باری ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی میمونہ نے عرض کیا آقا آج میری باری ہے آپ کی خدمت کرنے کی۔ میرے نبی نے فرمایا کل کس کی ہوگی؟ عرض کیا آقا کل فلاں بیوی کی۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا ذرا بتلائیے اگلا دن کس کی باری ہے؟ آقا فلاں بیوی کی باری ہے۔ میرے پیغمبر پوچھتے جا رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا میری عائشہ کی باری کب آئے گی؟ آقا فلاں دن عائشہ کی باری ہے۔ توجہ ایمان والے، اگلا دن آیا، میرے پیغمبر کو تھوڑا زیادہ بخار شروع ہوا ہے۔ مغرب کے بعد میرے پیغمبر اسی بیوی کے ہاں تشریف فرمائے۔ باقی ازواج میں میرے پیغمبر کی تیمارداری کے لیے، خدمت کے لیے وہی پہنچی ہوئی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا او ذرا بتلاؤ آج کس کی باری ہے؟ آقا آج حفصہ کی باری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کل کس کی باری ہوگی؟ آقا ام حبیبہ کی باری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگلا دن کس کی باری ہوگی؟ یوں پوچھتے آئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اچھا ذرا بتلائیے عائشہ کی باری کب ہوگی؟ ازواج مطہرات نے میرے پیغمبر کا منشا سمجھ لیا، میرے پیغمبر کی مرضی سمجھ لئی۔ میرے نبی سے عرض کیا آقا آپ عائشہ کے گھر تشریف لے جائیں۔ آقا ہماری طرف سے اجازت ہے، ہم اپنی باری عائشہ کو سونپنا چاہتی ہیں۔ آپ کا جب تک جی چاہے عائشہ کے گھر آرام فرمائیں۔ توجہ ایمان والے، عقیدے کی بات عرض کرنے لگا ہوں، جو ہر جگہ موجود ہو وہ باریاں پوچھا کرتا
اونچا بولیے، جو باریاں پوچھتا نہیں وہ ہر جگہ موجود ہے۔ توجہ، اگر میرے پیغمبر میمونہ کے گھر میں ہیں تو عائشہ کے گھر میں، اگر ہوتے تو کہہ دیتے میمونہ تیرے ہاں بھی ہوں، عائشہ کے ہاں بھی ہوں، حبیبہ تیرے ہاں بھی ہوں، عائشہ کے ہاں بھی ہوں، حفصہ تیرے ہاں بھی ہوں، عائشہ کے ہاں بھی ہوں۔ جو ہر جگہ موجود ہو وہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ایک جگہ پہ صرف، جو ایک جگہ پہ ہو وہ ہر جگہ موجود کوئی نہیں۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا، پھر میں اپنا ذوق بتلانے لگا ہوں، اپنا وجد بتلانے لگا ہوں، اپنا مسلک سمجھانے لگا ہوں۔ توجہ کائنات والوں، شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، شاید کسی کے ذہن میں یہ فطور آ جائے کہ کیا باقی بیویاں میرے پیغمبر کی خدمت نے کیا کرتی؟ آپ عائشہ کا بار بار پوچھ رہے ہیں، ایک جواب وہ جو میرے پیغمبر نے دیا، ایک جواب میں اپنے استادوں سے پڑھا ہوا سنانے لگا ہوں، اگر بات سمجھ آ جائے دونوں جواب سن کر سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا میری بیویوں یوں نہ سمجھنا کہ آپ میری خدمت نہیں کرتی، بلکہ میرا دل کرتا ہے عائشہ ذہین بھی بڑی ہے، عائشہ فتین بھی بڑی ہے، مجھے عائشہ سے پیار بھی بڑا ہے، محبت بھی بڑی ہے، میرا دل کرتا ہے بیماری کے ایام میں عائشہ کے ہاں قیام کروں تاکہ میری ایک ایک حرکت نوٹ کر کے میری امت کو بتلائے میرے پیغمبر کا بیماری کے ایام میں میرے نبی کے کون کون سے اعمال ہوا کرتے تھے۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا دوسری بات، سیدہ طیبہ طاہرہ کے ہاں قیام کرنے کی وجہ اللہ نے بتلایا ہوگا میرا پیغمبر عائشہ کی ہاں قیام کرے، دنیا کو بتلا دوں کل کوئی بندہ عائشہ پر انگلی کھڑی نہ کرے، میرے نبی کے وفات تک، وفات والے دن آخری لمحات تک اگر میرے پیغمبر نے قیام کیا ہے تو عائشہ کے ہاں کیا ہے، شاید سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ کو صدیق پہ اتنا اعتماد ہے، ہجرت والی رات اللہ نے میرے پیغمبر والی امانت کو صدیق کے سپرد کیا ہے، ابو بکر آپ لے جائیے، آج دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ نے حکم دیا پیغمبر عائشہ کے ہاں جائیں، میں اپنی نبوت والی، آپ کی نبوت والی امانت، پیغمبر امام الانبیاء والی امانت عائشہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ مکہ چھوڑنا پڑا تو صدیق ساتھ ہے، اور سونا دنیا چھوڑنی پڑے تو عائشہ کا آپ کا سر عائشہ کے سینے پر ہو، دنیا چھوڑ جائے۔ یہ مقام سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء ربیع الاول کی تاریخیں آ رہی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر مسجد سے گھر، آپ کی عادت شریفہ، آپ اکثر کئی گھڑیاں صحابہ کے ساتھ بیٹھے رہتے، لیکن جو ہی ربیع الاول کا چاند نظر آیا بخار شدت پکڑتا گیا۔ آپ کی عادت شریفہ تھی صبح کی نماز کے بعد بھی کافی دیر تک اپنے دیوانے پروانے مستانوں کے ہاں تشریف فرما ہوتے، میرے نبی نے بیٹھنا چھوڑ دیا، فوراً نماز پڑھائی، سیدھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے اندر آ گئے ہیں۔ توجہ، آج 8 ربیع الاول ہے، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جمعرات کا دن ہے، 8 ربیع الاول ہے، میرے نبی کو 2 صحابہ نے پکڑ کے ممبر پہ بٹھایا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا صحابہ یہ جو
جو تمہاری کھڑکیاں مسجد نبوی میں کھلتی ہیں سارے کے سارے اپنی کھڑکیاں بند کر لو۔ صدیق سے فرمایا ابو بکر تو نے اپنی کھڑکی بند نہیں کرنی۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بارے تاکید فرمائی۔ میرے پیارے پیغمبر نے اسی خطبے میں فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ میرے نبی نے فرمایا یہودیوں پر لعنت ہو، عیسائیوں پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو معبد خانہ بنا لیا ہے، عبادت خانہ بنا لیا ہے، مسجدیں بنا لی ہیں۔ لعنت ہو یہودیوں پر، عبادت صرف ہے تو اللہ رب العالمین کی۔ فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر خطبہ دیا، وقت نہیں تفصیل کے اندر جاؤں، زندگی نے وفا کی تو یہ خطبہ آخری پیغمبر کا انشاءاللہ سناؤں گا۔ عرض کر رہا تھا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او لوگو میں محمد نے تمام کے حق ادا کر لیے ہیں، کسی پر میرا کوئی حق نہیں، لیکن ایک ابو بکر ہے جس کا حق میں نے ابھی تک ادا نہیں کیا، رب خود ادا کرے گا، صدیق اکبر کا حق۔ توجہ میرے پیغمبر نے وہی فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا کی زندگی پسند کر لے یا میرا مہمان بننا پسند کر لے، اس بندے نے اللہ کے مہمان ہونے کو پسند کیا ہے۔ ابھی میرے پیغمبر کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں صدیق زارو قطار رازدار نبوت، صدیق اکبر زارو قطار رونا شروع ہو گئے۔ کسی دیکھنے والوں نے دیکھا، صحابہ فرماتے ہیں مسجد صدیق کی سسکیوں سے گونج اٹھی، صحابہ نے دیکھا، پوچھا ابو بکر خیریت تو ہے؟ امام الانبیاء نے ایک بندے کا تذکرہ کیا، صدیق روتے ہوئے فرماتے ہیں اور پیغمبر کے دیوانے ہو، آج پیغمبر کا چہرہ انور دیکھ لو، آج پیغمبر کی جی بھر کر زیارت کر لو، آج کے بعد پیغمبر شاید تمہیں نظر نہ آئے۔ میرے نبی نے اللہ کے ہاں جانے کو پسند کیا ہے، ہمارے ہاں رہنے کو پسند نہیں کیا۔ توجہ 8 ربیع الاول ہے، مسجد سسکیوں سے گونج اٹھی ہے، صحابہ کی یہ کیفیت ہے۔ اور ذرا اندازہ کیجئے آج ربیع الاول میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کون سی چراغاہیں جو نہیں ہوتی، کون سی جھنڈیاں جو نہیں لگائی جاتی۔ توجہ ایمان والے، میرے پیغمبر گھر آئے عصر کی نماز پہ، میرے پیغمبر گئے نماز پڑھائی، میرے نبی گھر آئے عائشہ صدیقہ کے حجرے میں مغرب کی نماز میرے پیغمبر پڑھا کر آئے۔ 8 ربیع الاول ہے، جمعرات کا دن ہے، میرے پیارے پیغمبر نماز پڑھا کے آئے، آپ کو شدید بخار شروع ہو گیا ہے جو 29 صفر کو شروع ہوا تھا، اس کی ابتدا 29 صفر کو ہوئی۔ آج رات ربیع الاول ہے، جمعرات کا دن ہے، مغرب کے بعد 9 ربیع الاول کا چاند نظر آیا۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت بخار شدت پکڑتا گیا ہے۔ میری پیار سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ نے
فاطمہ الزہرا کے ہاں پیغام بھیجا، فاطمہ آپ کے بابا کو بڑا بخار ہے، ذرا آئیے نا۔ فاطمہ الزہرا آئی، میرے پیغمبر کی تمام ازواج میری اور آپ کی مائیں آئیں، سیدہ طیبہ طاہرہ نے میرے پیغمبر کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا ہوا، بخار اتنا شدید ہے آپ کے وجودیت ہر پہ بار بار پسینہ پیشانی پہ آ رہا ہے۔ میری ماں نے ٹھنڈا پیالہ پانی کا منگوایا، روئی ڈبو ڈبو کر پسینہ صاف کر رہی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ توجہ توجہ ایمان والے، میرے جملے ذرا دل کی تختی پر نوٹ کر کے جانا، شاید زندگی وفا نہ کرے۔ آپ پہ غشی طاری ہو گئی، کافی دیر کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں مبارک کھولی، میرے نبی نے فرمایا عائشہ نماز پڑھ لی ہے؟ سیدہ نے عرض کیا آقا آپ کے دیوانے پروانے مستانے صحابہ کرام انتظار میں ہیں، آپ آئیں گے نماز پڑھائیں گے، آپ آئیں اپنے مصلی پر کھڑے ہو، آپ آئیں اپنے منبر پر تشریف فرماؤ۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا چابی یوں کیا، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر کافی دیر کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں مبارک کھولی، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا شاہ مجھے غسل کراؤ، نماز پڑھاؤ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ نے 2 ٹب پانی کے منگوائے، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کو پتھر کے ایک ٹب میں بٹھایا، نکاحت اتنی ہے، کمزوری اتنی ہے، ایک ہاتھ میرے پیغمبر امام الانبیاء کی قبر مبارک پر رکھا، ایک ہاتھ سے میری ماں نے پانی ڈالنا شروع کیا، غسل کروایا، کچھ افاقہ ہوا۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا ذرا صحابہ کو بلاؤ، جن کی ڈیوٹی ہے مجھے مسجد میں لے جائے، میں نماز پڑھاؤں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ نے مسجد نبوی پیغام بھجوایا، 2 صحابی آئے، آپ کو اٹھا کر لینے لگے ہیں، چلنے لگے ہیں، پھر آپ پہ غشی طاری ہو گئی۔ جمعرات کا دن ہے، 8 ربیع الاول، توجہ ایمان والے، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء پہ غشی طاری ہو گئی، 9 کی رات ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کو پھر عائشہ کے حجرے میں لایا گیا، میرے پیارے پیغمبر کو لٹایا، سیدہ نے اپنی گود میں سر مبارک میرے پیغمبر کا رکھا۔ توجہ گھر کی کیا کیفیت ہوگی، اس بیٹی فاطمہ الزہرا پہ کیا گزر رہی ہوگی، میرے پیغمبر کی ازواج پہ کیا گزر رہی ہوگی، صحابہ جو میرے پیغمبر پر جان نچھاور کرنے والے، قربان کرنے والے، ان کی حالت کیا ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ مسجد نبوی سسکیوں سے گونج رہی، اللہ مہربانی کر آقا کو شفا عطا فرما، پھر جلوہ افروز ہوں، ہم آقا کی زیارت کر لیں، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھ لیں، واللیل کی زلفوں کو دیکھ لیں، ما زاغ البصر کی آنکھوں کو دیکھ لیں، توجہ یاسین والے چہرے کو دیکھ لیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر پہ غشی طاری ہوئی، آدھی رات کا وقت گزر گیا، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے اپنی آنکھیں مبارک کھولی، میرے نبی نے پھر فرمایا عائشہ کیا نماز پڑھ لی ہے؟ آقا آپ کے دیوانے آپ کی انتظار کے اندر ہے۔ میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے اندر سکت نہیں، میں مسجد نبوی میں جاؤں نماز پڑھاؤں۔ عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیے میرے مصلی پر آ جائے، ابو بکر سے کہیے نماز پڑھائے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے ہیں، موتیوں کی طرح برس رہے ہیں، رو کے عرض کرتی آقا میرا ابا انہو لرقیق القلب، میرا ابا نرم دل والے ہیں، آقا آپ کی جدائی میرا ابا برداشت نہیں کر سکیں گے، میرا ابا آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ آقا عمر طاقتور بھی ہے، جرار بھی ہے، بہادر بھی ہے، حوصلہ مند بھی ہے، حوصلے والا بھی ہے، آقا اجازت دے عمر نماز پڑھائے۔ میرے نبی نے
وقت نہیں تفصیل کے اندر جاؤں، صحابہ سسکیوں میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے بعد پیغمبر کے حکم کے مطابق صدیق اکبر مصلی پر آئے، نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں سسکیاں نکل رہی ہیں، بڑی مشکلوں سے نماز پڑھانے لگے ہیں، میرے پیغمبر کی کانوں مبارک میں آواز آئی صدیق کی تلاوت کی، میرے نبی نے فرمایا شاہ ذرا پردہ ہٹا، میں ذرا دیکھوں آج میرے ابو بکر کے پیچھے کون کون کھڑا ہوا ہے۔ ابو بکر مصلی پر ہے، عمر پیچھے ہے، ابو بکر مصلی پر ہے، عثمان پیچھے ہے، ابو بکر مصلی پر ہے، علی پیچھے ہے، ابو بکر مصلی پر ہے، حسن و حسین پیچھے ہے، ابو بکر مصلی پر ہے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیچھے ہیں۔ توجہ توجہ ایمان والے، پھر میں اپنے ذوق میں ایک موقع دینے لگا ہوں، معراج کی رات ہے، تمام نبیوں کو رب نے پیچھے کیا، میرے نبی کو امام بنایا، خطاب دیا تمام نبیوں کے امام، امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آج پیغمبر نے جمعرات کے دن ربیع الاول میں میرے نبی نے ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا، باقیوں کو پیچھے کھڑا کر کے یہ ثابت کر دیا، فرمایا کائنات والوں تمام صحابہ کا امام ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ پھر کشیداری ہو گئی، جمعرات کا دن آیا، جمعہ کا دن آیا، صبح کی نماز صدیق اکبر نے پڑھائی، جمعہ کا خطبہ صدیق اکبر نے دیا ہے، ظہر کی عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء 5 نمازیں پڑھائیں، ہفتے کا دن آیا صدیق نے 5 نمازیں پڑھائیں، اتوار کا دن آیا صدیق اکبر نے 5 نمازیں پڑھائیں۔ توجہ توجہ، ایک حدیث سنانے لگا ہوں، مقام صدیق اکبر بتلانے لگا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حال میں ہے، بخار آپ کو بڑا شدید ہے، آپ کے کانوں میں آواز آئی نماز پڑھانے کی، میرے نبی نے فرمایا شاہ جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ صدیق کی آواز تو نہیں ہے، کون مصلی پر کھڑا ہے؟ میرے نبی سے عرض کیا گیا آقا عمر نماز پڑھا رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا لا لا لا، عمر کو کہے نماز توڑ دے، عمر کو کہے نماز توڑ دے۔ توجہ، صدیق آئے، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تیرے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پر نہیں کھڑا ہو سکتا، ابو بکر نماز پڑھا، صدیق اکبر نے نماز مکمل کی ہے۔ توجہ ایمان والے، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، صدیق اکبر کو پتا چلا، میرے پیغمبر بخاری سے حدیث پڑھنے لگا ہوں، میرے پیغمبر آ رہے ہیں، صدیق اکبر مصلی پر ہے، ہٹنا شروع کر دیا، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کھڑا رہے، ابو بکر کھڑا رہے، ابو بکر کھڑا رہے۔ توجہ توجہ ایمان والے، اللہ کے پاک پیغمبر صدیق اکبر ہٹ رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، اب یہ تیری جگہ ہے، اب یہ تیرا مصلی ہے، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، خلافت شروع ہونے لگی، ابو بکر یہ تیری جگہ ہے، تیرا مصلی ہے، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ، آقا آپ آ جائیں، صدیق مصلی پر کھڑا ہے، صدیق کو زیب نہیں دیتا، صدیق کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ توجہ، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اللہ کے پاک پیغمبر اتوار کا دن ہے، 11 ربیع الاول ہے، صحابہ کرام بڑے پریشان ہیں، اتنے دنوں سے گھر نہیں جا رہے، جمعرات رات جمعہ کی، جمعہ کا دن گزر گیا، ہفتے کا دن گزر گیا، اتوار کا دن گزر گیا ہے، صحابہ گھر نہیں جا رہے، اسی انتظار میں ہے شاید ابھی آقا تشریف لائیں گے، شاید ابھی آقا تشریف لائیں گے۔ سوموار کا دن آیا، صبح کی نماز جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ توجہ توجہ ایمان والے، آج 12 ربیع الاول ہے، سوموار کا دن ہے،
میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشراق کا وقت ہوا، میرے پیارے پیغمبر کی نظر پڑی ہے فاطمہ الزہرا ایک کونے میں بیٹھی رو رہی ہے، میرے نبی نے اشارہ کیا ہے، فاطمہ قریب آئی، سیدہ فرماتی ہیں آپ کے سر مبارک میرے سینے پر تھا، میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ میرا سر ذرا تکیے پر رکھ دینا، ذرا تو علیحدہ ہو جانا، سیدہ باہر جانے لگی، میرے نبی نے روک دیا، فرمایا عائشہ حجرے میں بیٹھی رہے، فاطمہ الزہرا کے کان قریب کی ہے، آپ نے اپنے کان مبارک میرے پیغمبر کے ہونٹوں مبارک سے لگائے، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تیرے بابا کا آخری وقت آ گیا ہے دنیا چھوڑنے کا، اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا، میں رب کا مہمان بننے لگا ہوں، فاطمہ خیال کرنا کپڑے نہ پھاڑنا، فاطمہ خیال کرنا سر میں مٹی نہ ڈالنا، فاطمہ خیال کرنا واویلا نہ کرنا، فاطمہ خیال کرنا صبر کا دامن نہ چھوڑنا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگ گئی ہے، میرے نبی نے پھر اشارہ کیا، فاطمہ الزہرا نے پھر اپنے کان میرے پیغمبر کے ہونٹوں مبارک کے ساتھ لگائے، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ سب سے پہلے میرے خاندان میں جنت میں تو میرے ساتھ ملاقات کرے گی، یعنی دنیا میں تیرا وقت بھی بہت تھوڑا ہے۔ فاطمہ الزہرا مسکرانے لگی ہیں، توجہ ادھر صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی حالت یہ ہے، صحابہ کرام بار بار دیکھتے ہیں دروازے پر آتے ہیں، آقا کا ایک جلوہ نظر آ جائے، آقا کا دیدار ہو جائے، صحابہ نے صدیق اکبر سے عرض کیا ابو بکر کوئی ایسا طریقہ کرے آقا کی خیر خیریت معلوم ہو جائے، آپ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بلایا، فرمایا جائیے نا پیغمبر کو صحابہ کا سلام بھی دے دیجئے اور پیغمبر کی طبیعت بھی ذرا پوچھ کے تمام صحابہ کی طرف سے ذرا پوچھ کے آئیے۔ جناب سیدنا عبد الرحمن نے مسواک لیا، پیغمبر سے گفتگو کروں ذرا مسواک کر کے جاؤں، میرے نبی کو مسواک بڑا پسند ہے، سیدنا عبد الرحمن مسواک کرتے ہوئے آئے، میرے پیغمبر کی نظر مسواک پہ پڑی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ نے میرے نبی کا منشا سمجھ لیا، عبد الرحمن سے مسواک لیا، میرے پیغمبر مسواک کرنا چاہتے ہیں، میری ماں نے مسواک پیش کیا، میرے پیغمبر نے کمزور آواز میں نحیف آواز میں میرے پیغمبر نے فرمایا شاہ مسواک تو ہے پر آج چبانے کی طاقت کوئی نہیں، آج چبانے کی شکت کوئی نہیں، ذرا مسواک اپنے منہ میں لے ملائم کر دے نرم کر دے، میری ماں نے مسواک لیا ملائم کیا نرم کیا، پیالہ پانی کا لیا دھونے لگی ہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ نہ دھونا نہ دھونا، اللہ کے رسول خیریت تو ہے، فرمایا میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں آخری وقت ہے آخری لمحات ہے، میرے منہ میں میرے پیٹ میں معدے میں اگر آخری غذا جائے تو وہ عائشہ کا لعاب جائے۔ توجہ ایمان والے 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، آج ذرا مشاہدہ کرو اپنے حالات میں بھی، اور ادھر مدینے کی حالت بتلانے لگا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء کی کیفیت بتلانے لگا ہوں، صحابہ کرام پہ جو قیامت صغریٰ گزر رہی ہے وہ بتلانے لگا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حالت کے اندر صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، انتظار کے اندر ہیں، رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، میرے پیارے پیغمبر ادھر سے چاش کا وقت قریب ہوا، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ذرا مجھے سہارا دے، میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ نے میرے پیغمبر کو سہارا دیا، میرے پیغمبر کی ازواج ساری اکٹھی ہیں، میرے پیغمبر کی بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین کی اماں، علی المرتضیٰ کی بیوی سیدہ
سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑی ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرا آخری دن ہے، وقت قریب آ چکا ہے، رب نے مجھے بتلا دیا ہے آج ساری تکلیفیں رب ختم کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ ایمان والے، سیدہ فرماتی ہیں میرے نبی کبھی میرے دائیں کندھے پر اپنا سر مبارک رکھتے، کبھی بائیں کندھے پر سر مبارک رکھتے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے اور تھوڑی کے درمیان ہے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیغمبر کا سر مبارک پکڑا ہوا ہے، اپنے ہاتھ مبارک میں لیا ہوا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے میرے نبی نے شہادت کی انگلی کھڑی کی ہے، فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، میرا اللہ میں تیرا مہمان بننا پسند کرتا ہوں، اللہ میں رفیق اعلیٰ میں آنا چاہتا ہوں۔ توجہ ایمان والے، ابھی تیسری مرتبہ میرے پیغمبر نے یہ جملے فرمائے۔ میری ماں سیدہ فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث، میری ماں فرماتی ہیں میرے پیغمبر کا ہاتھ مبارک نیچے آتا میرے پیغمبر کے سینے مبارک پہ جم گیا، میرے پیغمبر کے سینے مبارک پہ آ کر ہاتھ آ کر رک گیا ہے، اور میرے پیارے پیغمبر کی آواز ختم ہو گئی جو آپ فرما رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ رب کعبہ کی قسم ہے ایسی خوشبو نکلی ہے جو آج تک میں نے کبھی نہیں سونگی، آج تک میں نے کبھی اس انداز کی خوشبو نہیں دیکھی ہے۔ توجہ ایمان والے، میں نے روتے ہوئے کہا فاطمہ بابا تیرا چلے گئے، بابا نے اللہ کے ہاں مہمان ہونے کو پسند کر لیا ہے۔ توجہ ادھر مدینے کے اندر مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو بتلایا گیا جس پیغمبر کا تم انتظار کر رہے تھے وہ پیغمبر دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ آج 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے۔ صحابہ جہاں پہ کھڑے تھے، جو بیٹھے تھے اٹھنے کی طاقت ختم ہو گئی، جو کھڑے تھے دیوار کے ساتھ سہارا لگا کے کھڑے ہو گئے۔ مسجد نبوی سسکیوں سے گونج اٹھی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم جیسا بہادر بندہ، سیدنا فاروق اعظم جیسا دلیر بندہ تلوار ہاتھ میں لی، فرمایا خبردار اگر کسی نے کہا پیغمبر دنیا سے چلے گئے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ صحابہ اپنے حالت کے اندر ہے۔ توجہ ایمان والے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک دیہاتی آدمی بیل پر ہل چلا رہا تھا، کسی کہنے والے نے کہا جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ دنیا میں نہیں رہے، ہل چھوڑے، دونوں انگلیاں اپنی آنکھوں میں رکھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ربا اگر پیغمبر دنیا میں نہیں رہے ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ میری بینائی لے لے، اللہ میری سنوائی لے لے، اللہ مجھے اب دنیا میں رہنا برداشت نہیں ہو رہا۔ توجہ ایمان والے، یہ مدینے کی کیفیت بتلا رہا ہوں۔ مسجد نبوی میں یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے حجرے اندر آئے، آپ کے چہرے انور پر، آپ کے وجود اطہر پر مزمل والی چادر پڑی ہے، آپ کے چہرے سے چادر ہٹائی، آپ کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا، فرمایا طیبۃ حیا و میتا، میرا پیغمبر آپ کی زندگی بھی پاک ہے، آپ کی موت بھی پاک ہے، آپ خیر سے تشریف لائے، ممبر پہ آئے، آپ نے اوپر والی سیڑھی چھوڑ دی جہاں میرے پیغمبر بیٹھا کرتے، نیچے والی دوسرے نمبر والی سیڑھی پر بیٹھے جہاں پیغمبر کے قدم مبارک ہوا کرتے تھے، اور فرمایا اجلس یا عمر، عمر ذرا بیٹھ جا، عمر ذرا بیٹھ جا۔ عمر ہے جو بیٹھنے کا نام نہیں لے رہے، تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ ایک سیدنا صدیق اکبر ہے جو اللہ نے پورے ہوش و حواس کے اندر پورے اپنے انداز میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے کام بہت سے لینے تھے۔ توجہ ایمان والے، اور خطبہ شروع کیا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، فرمایا او کائنات والو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات۔ صدیق اکبر قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون کل
پڑھ رہے ہیں۔ بخاری کی حدیث کے اندر موجود ہے، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی ولا یموت۔ اور کائنات والو، جس نے نبی کی عبادت کرنی ہے یا کرنے کا سوچ بھی لیا ہے، وہ سمجھ لے پیغمبر اب دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت جو کرتا ہے وہ سمجھ لے رب زندہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم گھٹنوں کے بل زمین پر آئے، فرمایا صدقتا صدقتا، ابو بکر تو نے سچ کہا، ابو بکر تو نے سچ کہا۔ توجہ ایمان والے، وہاں صحابہ کی کیفیت کیا بنی ہے؟ وقت اختصاراً عرض کرنے لگا ہوں، وقت کی قلت کی وجہ سے اس دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کیا ہے؟ توجہ توجہ، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیا۔ اور کائنات والو، اللہ نے جو فاطمہ پر آزمائش ڈالی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر رب چاند پہ سورج پہ ڈالتا، یہ روشنی چھوڑ دیتا، اندھیرے میں بدل جاتا، رات کی تاریکیوں میں چلا جاتا۔ اگر رب یہ غم پہاڑوں پہ ڈالتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، دن رات کی تنہائیوں میں چلا جاتا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ کو دفن کر کے ہم لوٹ رہے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا، انس ذرا بتلائیے پیغمبر کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ سیدنا انس فرماتے ہیں، میں روتے ہوئے جواب دیا، جہاں ہر ایک نے جانا ہے، پیغمبر کو عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن کر کے آ رہے ہیں۔ سیدہ نے کہا، انس کن ہاتھوں میں تمہیں طاقت آ گئی تھی کہ پیغمبر کو زمین میں دفن کیا، پیغمبر کی قبر مبارک پہ مٹی ڈالی، کیسے تمہیں طاقت آئی؟ تقدیر مسکرا رہی تھی، فاطمہ یہ ہر ایک کے ساتھ ہو کر رہے گا۔ عرض کر رہا تھا، یہ ربیع الاول ہے اور مدینے کا دن ہے، مدینے کا شہر ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا میرے پیغمبر کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، رب کعبہ کی قسم ہے۔ سیدہ فاطمہ ہنسنا بھول گئی، مسکرانا بھول گئی، اور آنکھوں سے آنسو روا رہ جاتے تھے، اور مدینے میں بھی یہی حالت رہی، صحابہ کرام کی یہ کیفیت رہی۔ اور آج ہم نام کے عاشق، ربیع الاول کا چاند نظر آئے، ہماری گلیاں بھی سج جاتی ہیں، ہماری محفلیں بھی سج جاتی ہیں، ہمارے بازار بھی سج جاتے ہیں، ہمارے گھروں پر بھی چراغاں ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا اتنا شفیق پیغمبر دنیا چھوڑ کے چلے گئے تو کم از کم ان کے لیے بندہ درود شریف تو پڑھنا شروع کرے، وہ بھی اگر پڑھے تو گن گن کے دے بھی 100 دفعہ سا درود پڑھے۔ اتنے مہربان پیغمبر، اور ہماری یہ حالت۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کے نقش قدم پر چل